اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تمام دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اقارب کو، عرب میں عجم میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو شیطان کی شرارت سے، ظالم کے ظلم سے، الاؤں بلاؤں سے، نحوستوں سے، جادوگروں سے، جادو ٹونوں سے، رکاوٹوں سے، مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور محفوظ رکھیں، اور ہمت نہ ہارنا۔ اے دل تجھے قسم ہے، ہمت نہ ہارنا، اے دل تجھے قسم ہے، ہمت نہ ہارنا۔ اور دن زندگی کے جیسے بھی گزارنا یہ ہمارا شوق اور طریقہ نہیں۔ ہم نے زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، نوابوں کی طرح۔ ہمارے ماں باپ بھی اللہ کے فضل سے نواب تھے، اور ظاہر ہے زمین آسمان بعض اوقات ایک ہو جاتا ہے، دنیا بدل جاتی ہے، لیکن جتنے لوگ ہماری گاڑی میں سوار ہو جائیں گے ان کو انشاءاللہ گرم ہوا نہیں لگے گی۔ یہ روٹی کپڑے کے مسئلے جو ہیں ان سے نجات ملے گی۔ اب یہ گاڑی میں بیٹھنا، یقین کرنا، یہ کمال کی باتیں ہیں۔ اور جیسے ہمیں ہمارے پیر و مرشد حکیم عبدالمجید کھوکر صاحب شیخ ابرا شریف میں آپ جلوہ افروز آپ ملے، دل کھلے، اور جینے کو کیا چاہیے۔ اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو ظاہر ہے جب ہمارے اوپر دنیا کی مصیبتیں اور رکاوٹیں اور مشکلات سامنے آئیں اور شیطان سے آمنا سامنا ہوا، تو پھر ہم آپ سرکار سے عرض کرتے، کیسے جئیں گے درد کے مارے تیرے بغیر، اب کون دے گا دل کو سہارے تیرے بغیر، کیسے جئیں گے، کیسے جئیں گے درد کے مارے تیرے بغیر، اب کون دے گا دل کو سہارے تیرے بغیر۔ حکیم عبدالمجید کھوکر صاحب کے میں قربان جاؤں کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن انہوں نے ہمارا دست نہیں چھوڑا، مدد کرنی نہیں چھوڑی۔ آج بھی ان کے فضل سے بیٹھ کر اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، اور ہمت نہ ہارنا، اے دل تجھے قسم ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے میٹھے انداز میں گفتگو کی جائے۔ یہ چونکہ آپ کا انداز تھا، آپ سب کو خوش رکھتے تھے، ہر حال میں خوش رکھتے تھے۔ بندہ چاہے ان کے ساتھ جو بھی زیادتی کر رہا ہو وہ خوش رہتے تھے، خوش رکھتے تھے، خوش کرنے کی پوری کوشش فرماتے تھے، اور تمام غریب جتنے آتے ان کو امیر کر دیتے تھے، اور جتنے بیمار آتے اللہ ان کو صحت عطا کر دیتا۔ لیکن جب یہ کام ہمیں کرنا پڑا تو بہرحال چونکہ یہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے ون مین شو ہے، چونکہ ظاہر ہے میں کام کر رہا ہوں، رات کے 3 بجنے والے ہیں اور آپ سے گفتگو جاری ہے، اور کبھی اتنا مشکل تو نہ تھا آپ سے بات کرنا۔ اور احمد صاحب اور فاروق صاحب جتنے قریبی دوست ہیں جن سے میں دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہوں، ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے درمیان میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اگر آ سکو تو آؤ۔ بہرحال آج چونکہ وقت نہیں رہا لوگوں کے پاس، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، ساری زندگی، ساری شامیں آپ کے نام ہیں۔ لیکن جو لوگ ہم سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ان میں وہی لوگ ہیں جو قریب لوگ ہیں۔ کیوں کہ وہ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو ایک غلطی کرتے ہیں، تو اس طرح وہ وہیں کھڑے ہیں، بلکہ وہاں سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ مارے جائیں، آپ کے گھر میں بجلی بھی نہ ہو، پنکھا بھی نہ ہو، روٹی بھی نہ ہو، بچے بیمار ہوں، آپ بھی بیمار ہوں، اور دنیا والے جو ہیں مسلمان ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں۔ شیطان ایسا ہی چاہتا ہے۔
لیکن سرکار پاک کے ساتھ جن لوگوں نے عقیدت رکھی، محبت رکھی اور یہ سفر جاری رکھا، پیر و مرشد تو ظاہرہ دنیا سے چلے گئے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ اس لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جانے سے پہلے یہ جو 7 بلین انسانی مخلوق اور 56 بلین جنات جو ہیں، یہ اگر صراط مستقیم پر آ جائیں، اسلام کی دعوت پر آ جائیں، تو ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد پورا ہو جائے۔ ابھی چند لوگ جو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری تلاوت سن کر، ہماری باتیں سن کر ہمارے فین بن جاتے ہیں، اور پھر یہ جو فین ہیں ان میں سے کچھ ہمارے کام میں لگ جاتے ہیں، جیسے محمد اقبال دبئی والے ہیں، راجہ محمود صاحب USA والے ہیں، احسان الہی صاحب کینیڈا والے ہیں، مینا باجی کا تذکرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ ابھی ایک نئی سسٹر اور آئی ہیں جو کہتی ہیں ہم آپ کے گروپ میں شامل ہو کر، اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے ہمسائے جو گورے ہیں ان کو اپنے کھانوں کی لذت سے اپنی محبت میں انوالو کیا ہوا ہے، اور امید یہ ہے کہ اگر ان پر اور فضل و کرم ہو گیا مالک کا، تو ان کے آس پاس رہنے والے عقیدت مند سارے مسلمان بہت جلد ہو جائیں گے۔ یہ جو آواز یعنی ویڈیو بن رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو آج مائک اٹھا کر بات کرنے کا وقت نہیں رہا، لیکن اگر ہم مائک کے بغیر بات کرتے ہیں تو آواز اتنی کلیئر نہیں ہوتی، اس لیے اس پرانی یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آواز صاف ہونی چاہیے اور تصویر بھی بہتر ہونی چاہیے، تاکہ دیکھنے والوں کو بعض اوقات ویڈیو کی کوالٹی سے محبت ہوتی ہے، بعض اوقات آواز کی کوالٹی سے، بعض اوقات کلام پاک کی محبت سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن ہمت نہ ہارنا، اے دل تجھے قسم ہے، آپ جہاں بھی رہیں ہر شخص کے ذمے 4 دوست بنانے یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور بہرحال حیرت تو ضرور ہے کہ شیطان کتنا شرشرارت کرتا ہے کہ وہ جتنے لوگ بھی کام پر لگے ہوتے ہیں، یا تو شیطان ان کو اپنے کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے رستے میں کام پر لگے ہوتے ہیں ان کے رستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، اور اپنے ہی بیوی بچوں کو جن سے یہ شخص پیار کر رہا ہوتا ہے ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈال دیتا ہے، یا جو خواتین اس رستے میں محنت کر رہی ہوتی ہیں، عشق الہی میں مست ہوتی ہیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کر رہی ہوتی ہیں، انسانیت کا کام کر رہی ہوتی ہیں، شیطان اتنی شرشرارت کرتا ہے کہ پچھلے سال ہمیں یاد ہے کہ عبد الرحمن نامی شخص نے وہاں ہر سال وہ رمضان شریف سے پہلے آٹا اور چینی اس طرح تقسیم کرتا تھا غریبوں میں، لیکن پچھلے سال کوئی ان کے تقسیم کے دوران ہی 18 خواتین جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا ڈیو ٹو مس مینجمنٹ۔ تو اس طرح ہمیں دین کے کاموں پر صحیح طریقے سے، یعنی یہ جو دین کے کام ہیں یا نیکی کے کام ہیں، پیار محبت کے کام ہیں، یہ بھی اتنے خوش اسلوبی سے، اچھے انداز سے ہونے چاہیے کہ اس میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور امریکہ میں، یورپ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو کندھا بھی ٹچ نہیں کرتے، چاہے وہ ہزاروں لوگ ایک ہی فٹ پاتھ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو دس ٹائپ آف ہیبٹ وی نیڈ ٹو اڈاپٹ، کہ ہم کسی کو ٹچ نہ کریں اور کسی کے جذبات کو ٹچ نہ کریں، کسی کے احساسات کو ٹچ نہ کریں، اور ٹچ می ناٹ کا بورڈ لگا لیں کہ ظاہر ہے میں چاہتا تو آپ لوگوں کو بہت کچھ دینا ہوں، لیکن دینا اور لینا جو ہے اس کے لیے بھی تو دل چاہیے۔ تو آپ کا چونکہ دل ہی نہیں ہوتا، جیسے ایک سائیکل پر آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل پر آ جائے، لیکن اسے سائیکل اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس کو۔ ایک شخص ہے جو بہت ہی گنجان آبادی میں رہ رہا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ بیریا ٹاؤن میں اس کی اپنی کوٹھی ہو، لیکن وہ اس کو چھوڑتا نہیں، کہتا یہ ہمارے باپ کی نشانی ہے۔ تو جب تک چھوڑو گے نہیں پیارے، نئی چیز کہاں سے ملے گی؟ ایک شخص ہے وہ یہ چوائس رکھتا ہے کہ اس کو موٹر سائیکل کی بجائے اب کار مل جائے، ہم کار لے کر اللہ تعالیٰ سے دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ ادھر آتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ 5 سال لگا دیتا ہے 10 بجے ٹائم پر آنے پر، تو اسے گاڑی کہاں سے ملے گی؟ اللہ تو سب چیزوں سے واقف ہے، باخبر ہے۔
دینے والا رب کی ذات ہے، ہم تو بیچ میں لے کر دینے والے ہیں۔ تو اب اگر آپ ہمیں خوش کرو گے، یقین کریں کہ چونکہ اکثر لوگوں کے کام نہیں بن رہے تو اس کی مین وجہ ہے کہ وہ ہمت ہار جاتے ہیں، اور یا جو جس ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ صدیقی صاحب بھی ان کی ڈگر پہ لگ جائیں۔ تو ایسی محبت سے ہم باز آئے جو رات کو جگائے اور دن کو ستائے، ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کام کر کے خوشی ہوتی ہے، اور میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ وہ جب تک کام مکمل نہ کریں آرام سے نہ بیٹھا کریں۔ یعنی یہ کام ہی تو ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں عزت بنتی ہے، چاہے وہ دفتر کا کام ہے، گھر کا کام ہے، کمپنی کا کام ہے، اور سب سے پہلا تو آپ کی گھر ہے۔ یعنی آپ اپنے گھر کے کاموں سے فرصت حاصل کریں گے تو کوئی کسی کے کام آئیں گے۔ تو آپ کے گھر میں تو اپنے اتنے کام پڑے ہوئے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے جن باتوں کا اظہار ہم کرتے ہیں ادھر تو آپ آتے ہی نہیں، وہ شوق ہی نہیں رکھتے۔ تو جو میری ٹیم ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور سارے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دفعہ فون ضرور کر کے خیریت معلوم کر لیں، چونکہ موت منٹوں سیکنڈوں میں آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جب ہم مریں گے تو ہم آپ کو اطلاع دیں گے کہ آؤ جناب اساں چلیں، آ جاؤ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی، یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چین ہے، مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو یہ کیسے بھائی ہیں کہ یہ مطلب پوچھتے ہی نہیں کسی کو، اور جب محفل ہوتی ہے تو سوائے محفل میں آنے کے ان کا کوئی اور کام بھی نہیں ہے۔ تو محفل کے علاوہ بھی کوئی رشتے ناطے محبت کے بنائے جا سکتے ہیں، دوستی کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ 4 دوست بنانے ہیں، اور یہ جو 4 دوست ہیں یہ اتنے گہرے دوست ہونے چاہیے کہ جو نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں۔ اگر یہاں اس وقت 4 دوست میرے پاس بیٹھے ہوتے تو میرے حوصلے اور بلند ہوتے، لیکن یہاں تو دن میں بھی آنے کے لیے جناب، چونکہ ابھی تو ہم کو اتنے دور نہیں رہتے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخوپورہ شریف میں رہتے، میں راولپنڈی میں رہتا، یہاں سے ہم ہر دوسرے دن ہر چوتھے دن آپ کی بارگاہ میں پہنچے ہوتے۔ فون ہم نے اپنے پیر و مرشد کو آج تک نہیں کیا۔ اگر ہمارے پیر و مرشد ہمیں خواب میں آ جاتے، ہم اسی دن صبح اکیلے اٹھ کر آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، اور عموماً ہم جب جاتے تو ہم اپنی گاڑی میں جاتے، کار لے کر جاتے، رینٹ کی گاڑی لے لیتے، ڈرائیور لے لیتے۔ لیکن جب اس طرح آپ سرکار اچانک خواب میں آ کر یاد فرماتے تو ہم پھر ایسے ہی ویگن میں بیٹھتے اور ایمرجنسی میں نکل جاتے۔ آپ سرکار فرماتے کہ کل ہی آ گئے، اور بڑی کھیچل کی تھی ہے۔ جب ہم آپ کی خدمت میں کچھ تحفے تحائف پیش کرتے تو آپ فرماتے بڑی کھیچل کی تھی۔ یعنی یہ وہ لفظ ہیں جو مجھے یاد رہتے ہیں۔ اور آپ اگر نہ ملتے، آپ کا پیار نہ ملتا، آپ کی محبت نہ ملتی، تو یقین کریں رات کو جا کر آپ سے باتیں کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ اور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ محبت جو ہے جو آپ نے مجھے عطا کی میں آپ کو دے دوں، تاکہ آپ کے گھر میں جو آج محبت نہیں ہے، نفرتوں کے انبار ہیں، چیزوں کی محبت ہے، پلاٹوں کی لڑائی جھگڑے ہیں، مکانوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، ختم ہو جاتے، اور پیار پیار ہے۔ اور میں تو آپ لوگوں کو صرف پیار محبت دینا چاہتا ہوں، شفقت دینا چاہتا ہوں، نوٹوں کی بارش کروانا چاہتا ہوں، یہ گرمی کے عذاب سے نکلوانا چاہتا ہوں۔ اور یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، روک لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو۔ تو آپ یہ کام ہم سے سیکھ لیتے، چونکہ ہم نے یہ کام اپنے پیر و مرشد کی مہربانی سے سیکھا، اس لیے آج بگڑی بھی بنائیں گے اور تارے بھی دکھائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، حلوے بھی کھلائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے۔ تو تمام لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جانیں، چیزوں کی محبتیں نکال کر اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ہر سوچ ہر ارادے سے واقف ہیں، اور کرم ادھر ہی سے ہوگا۔ رستے کھلوانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھتے رہیں، جس کو جو کام کہا جائے وہ کیا جائے، اور جو ہمارے کام کرے گا اللہ اس کے کام کرے گا، جو ہمیں لٹکائے گا وہ خود لٹکا رہے گا، جو ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کرے گا
وہ خود پھنس جائے گا، جو ہمیں پھنسانے کے چکر میں رہے گا وہ خود پھنس جائے گا، جو ہمارے لیے گڑھے کھودے گا اس کے لیے گڑھا تیار ہوگا۔ یہی تو مالک کے ساتھ محبت کے مزے ہیں، اور ان مزوں کو لینے کے لیے درود شریف کی کثرت، سورہ یاسین شریف کو زبان یاد کر لیجئے، ہوپ فلی کہ ہمت نہ ہارنا۔ اور جو بات ہم نے اپنے پیر و مرشد سے کی کہ کیسے جئیں گے درد کے مارے تیرے بغیر، اب کون دے گا دل کو سہارے تیرے بغیر۔ اللہ سبحانہ